قیصر صاحب، اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں یعنی لاکھوں کی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے 3 سال میں نوجوان روزگار کے لیے بیرون ملک گئے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ یعنی وہ ملک پاکستان جو امت مسلمہ کا ہم پراؤڈ تھے، وہاں سے لوگ بڑی تعداد میں کیوں یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں تو ہجرت کہوں گا کہ نوجوان بڑی تعداد میں ہجرت ہی ہے. جی، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اب اس میں ایک سمپل سی اگزامپل آپ کو دوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں یا گرمیوں میں مختلف ایسے جو موسم ہے نا، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت دور دور سے پرندے جو ہیں وہ ہجرت کر کے پاکستان میں آتے ہیں. جی. اب جب وہاں پہ ویدر اتنا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں پہ ان کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہجرت کرتے ہیں. اب جو ٹریولنگ ہے فار بریڈ اینڈ بٹر، یہ تو ہوتی ہے، مطلب سارے لوگ کرتے ہیں. تمام ممالک سے لوگ، پاکستان سے بھی، پاکستان کے علاوہ دیگر دنیا کے جو ممالک ہیں وہ لوگ ٹریول کرتے ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف. لیکن پاکستان میں کہوں گا کہ اٹ سیلف الحمدللہ یہ ایک ڈیولپڈ کنٹری تھا اور کنٹری ہے. بلکہ اگر ہم ریسورسز کی بات کریں تو پاکستان کے اندر بیش بہا قیمتی ذخائر موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جو، اور اسپیشلی سارے پڑھے لکھے لوگ جو ٹاپ لیول کے جو ہمارے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایون میں کہوں گا کہ اس وقت تو جو میری فیلڈ کے بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. تو ایسے دوست بھی چلے گئے جو کہتے تھے کہ یار ہمیں پاکستان سے بڑا پیار ہے اور میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا پاکستان کو، وہ لوگ بھی مجبور ہو کے نکل گئے. اب نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ وہ اپ گریڈ ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک بنیادی وجہ ہے، میں کہوں گا کہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے. پولیٹیکل سسٹم اور جو بیڈ گورننس ہے، یہ بنیادی طور پہ 2 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا نوجوان جو ہے، ہمارا جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہے. سسٹم سے فیڈ یہ سسٹم سے فیڈ. اب سسٹم میں بہت ساری چیزیں، مطلب اگر ہم بات کریں کہ صرف ایک پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں وہی اس میں ملوث ہیں، تو میں کہوں گا کہ قانون سازی ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ڈیزائن کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے سسٹم کو اس حد تک خراب کر دیا ہوا ہے کہ جو ٹیلنٹڈ بندہ ہے، جو بندہ اتنے مطلب لاکھوں روپیہ لگا کے، ایون سم ٹائمز کروڑوں روپیہ لگا کے اپنی تعلیم پہ، جب وہ بالکل ریڈی ہو کے مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کو رسپانس نہیں ملتا. مطلب اگر میں کہوں کہ ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہے، مطلب اگر آپ میڈیکل لائن میں چلے جائیں، باقی اس کے علاوہ دیگر جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، انجینئرنگ والا جو فیلڈ ہے اس میں چلے جائیں، ایون ہمارا لا والا فیلڈ ہے اس میں چلے جائیں، تو مطلب ہر فیلڈ میں آپ کو ٹیلنٹڈ لوگ ملیں گے، لیکن ان کے لیے باقاعدہ جو اچھے ٹائپ کی ویکینسیز ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ حکومت کا فیلور ہے، یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو پولیٹیکل سسٹم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے لوگ ہیں، یہ بیسیکلی ان کا فیلور ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں عوام بھی ذمہ دار ہے؟ جب ہم ووٹ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو موروثی سیاست سے چلے آ رہے ہیں، برسوں سے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ہم بھی انہی کو منتخب کرتے ہیں بار بار. ہم ایک ایماندار، پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ آدمی کو یہ سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، تو سسٹم کو سپورٹ کرنے میں عوام کا 80% رول ہوتا ہے. تو عوام کے بارے کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسری طرف انہی لوگوں کو دوبارہ وہ برسر اقتدار لے آتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو اس کا تو ایک سمپل آنسر میرے پاس یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھتی ہے اور امید رکھتی ہے. جیسا کہ آپ سیلاب زدگان کو دیکھ لیں کہ جو سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ادھر سے کوئی نہ کوئی، ادھر سے ہیلی کاپٹر آ جائے گا، ابھی کوئی نہ کوئی ریسکیو پارٹی آ جائے گی، تو وہ ہمیں اس دلدل سے یا اس سیلاب کی جو آفت ہے یا کوئی بھی ایمرجنسی ہے، کوئی بھی ناگہانی صورت ہے، اس سے ہمیں وہ نکال کے باہر لے جائیں گے. تو بیسیکلی عوام جو ہے، میں عوام کو ذمہ دار اس لیے نہیں ٹھہراؤں گا کہ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. یعنی انجینئرنگ اس طرح کی ہے، اتنی انجینئرنگ زبردست ہے کہ وہ فیلور جو ہے سارا وہ عوام پر ڈالا جاتا ہے. انفیکٹ عوام اس کی ذمہ دار نہیں ہے. تو مطلب میں یہ کہوں گا کہ ایک آدمی جس کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، جس کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟
یہ دیکھیں نا کہ آپ مسلم ممالک میں آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں، پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے. ہم امت مسلمہ کا پراؤڈ ہوا کرتے تھے، پوری دنیا میں اگزامپل دی جاتی تھی پاکستان کی، جس نے بہت کم عرصے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے یعنی وہ قتل کے بعد پاکستان کو کیا کوئی ایماندار قیادت کا فقدان بھی رہا ہے، یا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو مارشل لاء کا دور گزرا ہے اس میں پاکستان نے ترقی بھی کی ہے؟ مارشل لاء کے دور میں مختلف ڈکٹیٹر آئے، پاکستان میں ڈیمز بنائے گئے. آپ ایوب خان کے دور کی بات کر لیں، آگے جنرل ضیاء الحق کی بات کر لیں، تو اس میں پولیٹیکل بھی کچھ عرصہ حکومتیں آتی رہی ہیں، لیکن پولیٹیکل دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی مقدمہ بازی، جی یعنی سیاسی مخالفین کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، وہ کاف لیگ ہو، اس میں کہہ سکتے ہیں مسلم لیگ جنید جو ہو، اس میں مسلم لیگ ضیاء الحق گروپ ہو، تو ہمیشہ ایک دوسرے پہ مقدمہ بازی کی جاتی رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی رسپانسیبل ہیں، یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے آج کا نوجوان اس سسٹم سے فیڈ اپ ہو چکا ہے؟ دیکھیے، یہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمیشہ جب بھی ہماری جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہے. تو اب یہ ظرف ہوتا ہے ہر حکمران کا کہ وہ اپنے مخالف سے وہ بدلہ کس حد تک جا کے لے لیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا، بیکاز ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے اتنی گہرائی تک یا اتنی ڈیپ ان کی اسٹڈی نہ ہو. ابھی ریسنٹ جو گورنمنٹس ہیں، ہم ان کا ہی تقابلہ کر لیں، ان کا ہی تقابل کر لیں تو ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ سارا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ پھر باریاں لیتے ہیں لوگ. اب جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب جو حکومت میں تھے، تو انہوں نے بھرپور کوششیں کی کہ جی میں نے، بلکہ وہ ایک بات مجھے جو میرے نالج تک پہنچی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں بھی اے سی بھی اتروا دوں گا ان کا جیل میں جو ہے. اب جب یہ اب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو اس وقت برسر اقتدار میں ہے، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں. وہ کہتے میں اوون میں رہتا ہوں، اتنی گرمی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ادلا بدلا جو ہے یہ سسٹم چل رہا ہے، اسی میں عوام پس کے رہے. اب عوام کیا ہے جی؟ عوام کا یقین مانیے، میں آج یہ بات برملا کہوں گا کہ جس عوام کے بلبوتے پہ یہ حکمران حکومت کرتے ہیں، جس عوام کے بلبوتے پہ، مطلب جس کسان، میں کسان کی بات اس لیے کروں گا کہ کسان سارا دن محنت کرتا ہے، کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، اور ہمارے لیے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے بعد وہ ایک سونا بناتا ہے. اس کو وہ پورا پراپرلی اس کی ویلیو نہیں ملتی، اس کو قیمت نہیں ملتی اپنی فصل کی. ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. جی 70% ہماری اکانومی کا وہ زراعت پہ، لیکن ہماری گورنمنٹ کا کوئی فوکس نہیں. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، اب ہمارا جو ایجوکیشن سائڈ ہے ہماری، اس پہ آپ بجٹ کی جو اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ حیران. اس بجٹ میں 45 ارب روپیہ یہ دیکھیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے جو خواتین کو پیسے 400 ارب روپیہ رکھا گیا. تو آپ نیپال اور بھوٹان ہیں، وہ ہم سے یعنی اکانومیکلی بہت کمزور ہیں، وہاں پہ جی ڈی پی کا 5% رکھا جاتا ہے ایجوکیشن پہ، اور ادھر ہمارا 1.5 بھی نہیں ہوتا. ہم اب اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ دو چیزیں ہیں اب سوسائٹی میں. اب جیسے آپ پہلے یعنی ہماری ترجیحات، ہماری پرائرٹیز نہیں، جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، میں آج بھی مانتا ہوں، مطلب ہمیں ماننا چاہیے اور یہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، بیکاز ایٹمی پاور واحد ہے جو پاکستان کے پاس ہے. مسلم امت پوری میں پاکستان جو ہے وہ واحد لیڈر ہے. لیکن اب ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن لائن پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں ہم، اور ہم دوسرا جو ہمارا فارمنگ ہے، ہمارا ملک چونکہ بیسیکلی 70% بیک بون ہے، اس پہ ہم کتنا کر رہے ہیں. تو اب جتنی میں کہوں گا کہ اس دفعہ جس حد تک ٹوٹا ہے کسان، تو فارمنگ والا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایگریکلچر لائن پہ تو گورنمنٹ کا فوکس ہی کوئی نہیں، گورنمنٹ خریدنا ہی نہیں چاہ رہی کچھ. اب اس میں یہ والی گورنمنٹ بھی ملوث ہے، اس میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہ بھی ملوث ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارا کچھ ایسا کیا ہے، بہت سارا غلط کام کر کے وہ لوگ ہیں
کہ جن کے ذخائر ابھی بھی موجود ہیں. تو کیسر صاحب میرے خیال سے جو یہاں پہ حکمران طبقہ ہے وہ خود انڈسٹریز ہیں ان کی، وہ تاجر ہیں، تو جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں یہ ہمیشہ کسان کو یعنی کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زراعت کو تباہ کرتے ہیں، اور جو انڈسٹریل زون ہے وہاں پہ ریلیف دیتے ہیں، ان کو ٹیکسز میں چھوڑ دیتے ہیں، عام آدمی کے اوپر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ بھی فیکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ تاجر جب تک آپ کا حکمران ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا؟ جی بالکل یہ فیکٹ ہے. فیکچوئل جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ طاقتور ہی میدان میں آتا ہے. اب جو ایک انڈسٹریلسٹ ہے وہ اگر آئے گا میدان میں الیکشن میں تو وہ تو بہت سارا پیسہ لگائے گا، اور بدقسمتی سے کہ ہماری عوام وہ اس پیسے کے اوپر خوش ہو کے، جو کہ وقتی ہے، جو صرف 2 سے 3 ماہ کا جو ایک ڈیوریشن ہے اس کے لیے اس کی انویسٹمنٹ ہے، اور ٹھیک اگلے دن اس نے چلے جانا. سر پولیٹیشین اقتدار میں آنے کے بعد کہتے ہیں ہم کھاتے بھی ہیں لگاتے بھی تو ہیں. یعنی اگر ہم نے کھایا تو ہم نے پیچھے لگا کے بھی تو آئے ہیں الیکشن مہم کے اوپر، یہ بھی ان کا ایک ماٹو ہوتا ہے. دیکھیں اگر تو یہ بزنس ہے، پالیٹکس اگر تو وہ بزنس سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر تو وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، اور جب تک وہ بزنس سمجھ کے کرتے رہیں گے تو بزنس مین جو ہے وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا. مطلب جو یہ سوچ کے آیا کہ میں نے کمانا ہے، اب ٹیکسز کے پیسوں سے جو لوگ کماتے ہیں، اب ہماری جو کسان کی جو محنت ہے اس سے جو لوگ کماتے ہیں، اب ایک جو بھی ہر آدمی اپنی جو اس کی جس طرح کوئی کما رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی منسٹر ہے، اس کی تنخواہ جتنی ہے اس کو اپنی تنخواہ کی ڈومین میں کہ اپنے ریسورسز میں رہ کے گزارا کرنا چاہیے. جو کوئی سی ایس پی افسر ہے تو اس کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. تو کیا خیال ہے، آپ سمجھتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا کوئی بھی سی ایس پی افسر، کوئی بھی ایلیٹ کلاس کا بندہ، کوئی بھی پولیٹیشین وہ اپنی ڈومین میں رہ رہا ہے؟ نہیں رہ رہا. ہر شخص اپنی ڈومین سے باہر. سر ابھی میرے نظر سے خبر گزری ہے کہ ایوان صدر کے اندر ایک باغیچہ لگایا گیا ہے، باغ. تو پہلے 3 کروڑ بجٹ تھا، اب اس کو 6 کروڑ کر دیا گیا ہے. تو دیکھیں ایک طرف عوام کو یہاں پہ 2 وقت کے لیے روٹی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے ایوان صدر کے باغیچے کے لیے 6 کروڑ روپیہ. یہ دیکھیں نا سر یہ سسٹم. اب دیکھیں ایوان صدر کی ہم بات کریں تو ماضی میں ایوان صدر میں وہ جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی بھینسیں رکھی ہوئی تھیں یا باقی جو گاڑیاں تھیں وہ جو حکومت آئی انہوں نے بیچ باچ دی، اس لیے کہ جی ہم یہ خرچے گورنمنٹ کے خرچے کم کر رہے ہیں. اب کفایت شاری کے بعد پھر مطلب اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ڈبل قیمتوں میں وہ چیزیں خریدی گئی. تو یہ سارا وزن الٹیمیٹلی تو عوام پہ پڑتا ہے، اور جب سارا وزن عوام پہ پڑ رہا ہے اور عوام پس رہی ہے تو اس میں وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، وہ کیسے سروائیو کرے. اب جب سروائیول ان کا ختم ہوتا ہے، جب وہ بالکل اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دیوالیہ ہو جائیں، مقروض تو آلریڈی ایک میڈیم جو ایک میڈیوکر شخص ہے وہ اپنے بچوں کو اگر اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے تو آبویسلی وہ مقروض تو ہو چکا ہوتا ہے. سر یہاں مقروض کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی ریسنٹ بیوروکریسی کو جس میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبان اور ڈپٹی کمشنر صاحبان تھے، ان کو نگران حکومت سے پہلے نئی گاڑیاں دی گئی تھی. جی بالکل. اس کے بعد دوبارہ پھر نگران حکومت نے نئی گاڑیاں دیں، اربوں روپے کی گاڑیاں تھیں ان کی مالیت. تو یہ دیکھیں نگران حکومت کس جیورسڈکشن میں ہے، بیوروکریسی کو اتنا نواز سکتی ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں یہ جو نگران سیٹ اپ آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب اگر آپ چینی کی بات کر لیں، گندم کی بات، گندم جو نگران حکومت نے منگوائی تھی وہ گوداموں کے اندر خراب ہو چکی ہے، اور ابھی بھی جو کسان نے گندم اگائی ہے سونا اگلتی زمین سے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ سستے داموں خرید رہے ہیں. کسان تو اس وقت رو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارا جہاں تک پولیٹیکل ہمارا سیٹ اپ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہیں پہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتا، ہمارا مڈل کلاس طبقہ بھی نہیں نکلتا. باقی ممالک کی جیسے اگزامپل ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا طبقہ ہے اس کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا چاہیے تاکہ ان کے رائٹس کی پامالی نہ ہو؟ دیکھیے جی، جو حقوق کے لیے نکلے گا اس کو مختلف طریقوں سے کرش کر دیا جائے گا، اور عام آدمی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ہمارے ملک کی، اس میں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرے. اب ریسنٹلی کوئی 2-4 روز قبل ایک جماعت نے مختلف شہروں میں پورے پاکستان میں وہ احتجاج پر آئی ہے. آپ نے خبروں کی مرکزی مسلم لیگ، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، وہ پورے ملک میں انہوں نے احتجاج کا جو ہے علم وہ بلند کیا. اب ایک کوئی بھی ہماری سیاسی جماعت وہ تو یہ کر سکتی ہے، مطلب وہ انیشیٹ لے سکتی ہے، اس کے ورکرز جو وہ شامل ہو سکتے ہیں. اب عام آدمی جو ہے وہ تو افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اپنی دہاڑی جو ہے اس کی
اپنے ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، یا ایون جو لوگ ملازم ہیں وہ تو کر کچھ نہیں، جو گورنمنٹ سرونٹ تو کچھ نہیں کر سکتا. عام آدمی جو بیچارہ وہ کام کرتا ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے کیسے احتجاج پہ جائے گا؟ کیسر صاحب اس میں میرا ایک کویسچن ہے، آپ انقلاب فرانس کی اگر ہسٹری دیکھیں، انقلاب روس کی ہسٹری دیکھیں تو وہاں پہ جب قوموں کی تقدیر بدلی، ابھی سری لنکا میں عوام نکلی تھی، یعنی یہ قربانی دینی پڑے گی مال کی، جان کی، تب بھی ملک کی تقدیریں بدلتی ہیں نا. تو کیا ہم اسی طرح ہمارا سسٹم جو انجینئرنگ کیا گیا ہے، یعنی اس کے پیچھے جو بینیفیشریز ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے سسٹم کو اس طرح انجینئر کیا ہوا ہے کہ عام آدمی نکل نہیں سکتا. آپ عام آدمی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیا وہ اسی طرح اپنی لائف گزارتا رہے گا یا اس کو اپنے حقوق کے لیے قربانی دینا پڑے گی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ عام آدمی کی جو جس کو میں کہ پولیٹیکل اویئرنیس ہے، یہ بنیادی فقدان ہے اس کا. پولیٹیکل اویئرنیس لوگوں میں ہے ہی نہیں. لوگ چہرے دیکھتے ہیں، لوگ اب جیسا کہ پچھلے دنوں ایک بات ہو رہی تھی کہیں کسی جگہ پہ، تو ایک جنہوں نے MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے تو وہ کسی عام جگہ پر بیٹھے کسی سیلون میں بال کٹوا رہے تھے، تو ادھر ہی کہیں ان کا وہ کوئی اشتہار بھی لگا ہوا تھا. تو ایک عام آدمی نے جب اشتہار دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں آپ فلاں ہیں جی؟ اس نے کہا جی میں بالکل فلاں ہوں. تو مطلب وہ جو بندہ سوال پوچھنے والا تھا ہی واز شاکڈ کہ یار جس بندے نے MNA کا الیکشن لڑا ہے وہ میرے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے. تو مطلب یہ لوگ نظر نہیں آتے، یہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس جو ہیں یہ صرف الیکشن کے دنوں میں نظر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر غائب ہو فاصلے قائم کر لیتے ہیں. اب پولیٹیکل اویئرنیس کی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ واحد ایک ذریعہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی اتنے اویئر ہو جائیں، آپ کو پولیٹکس کی اتنی سمجھ آ جائے. اور اس حوالے سے حکومت نے آج تک کوئی ایسا ایونٹ، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کے نام سے ایک سبجیکٹ تو ہمارا ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں، لیکن وہاں آپ کو کچھ نہیں ملتا، وہ ایک سبجیکٹ ہی ہے سمپل. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچوں میں وہ اویئرنیس دینی چاہیے جنہوں نے کل کو بڑے ہونا ہے، بڑے لوگوں میں یہ اویئرنیس آنی چاہیے، عام پبلک جو کمیونٹی ہے اس میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی آپ نے کس شخص کا انتخاب کرنا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے جی؟ اسٹیبلشمنٹ ایک ٹیکنیک کے ساتھ ایک رائے عامہ بنا دیتی ہے کہ جی اس دفعہ فلاں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ون کرے گا. عوام کے کانوں تک وہ بات ٹیکنیکلی تھرو پولیٹیکل انجینئرنگ وہ پہنچا دی جاتی ہے اور لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. مطلب دیکھیں آپ، ہمارا ہونا تو یہ چاہیے کہ امت مسلمہ کا لیڈر پاکستان ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ ایسا لیڈر ہو جو امت مسلمہ کا لیڈر ہو، جو پورے مسلمانوں کی کمیونٹی کو وہ شو کرے یا ان کو ریپریزنٹ کرے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے پھر وہ لوگ آ کے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں جن کا، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جن کا ہمارے ریلیجیس جو ہمارا فیکٹرز ہیں ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا. مطلب وہ یہ بھی خدا نخواستہ ماضی میں تو ایسی باتیں بھی ہم نے اپنے حکمرانوں کے بارے سنی ہیں کہ ان کو یہ یہاں تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اذان جو ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اب امت مسلمہ کا لیڈر تو کوئی ایسا ہو کہ جس کے اندر اسلام ہے، جس کے اندر یہ ہماری جو اسلامی اقدار ہیں ان کا اس کو پتہ ہو اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کسی کو الیکٹ کرنا ہے. اب پرابلم کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا عام آدمی جو ہے وہ کسی بھی ریلیجیس آدمی کو الیکٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی ایک پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہے نہیں، یہ پرابلم بنایا گیا، لوگوں کی ذہن سازی کی ہے. یہ ایک وہی میں اسے کہوں گا کہ یہ وہی جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، یہ وہی ہے کہ لوگوں کو ڈرا دو یار یہ مولوی جو ہیں، یہ ریلیجیس لوگ جو ہیں، یہ فتنہ اور فساد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دین سے لوگوں کو بیزار کر دیا جاتا ہے. اب ریسنٹلی آپ الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ریلیجیس جتنی بھی ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ آپ کو تھوڑی سیٹوں کے ساتھ یا پھر بالکل زیرو پہ ان کو اڑا دیا جاتا ہے. تو کیا خیال ہے ان کی اپنے، اب ایک کہیں اسلام آباد میں ایک کیلکولیشن میرے سامنے آئی تو وہ ایک ریلیجیس جماعت کی تھی، تو یقین مانیے گا اس سے زیادہ تو ان کے اپنے وہاں پہ جتنے ان کو ووٹ دیے گئے اس سے زیادہ تو ان کے اپنے ممبرز ہیں وہاں پہ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنے بندے کو ووٹ نہ دیں؟ تو مطلب ٹیکنیکل انجینئرنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہے. تو اس حوالے سے ہم لوگ یہ، میں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، یہ ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے آنے والے کل کو ختم کر رہے ہیں.
آج ہم آزادی کی باتیں کرتے ہیں, آج ہم جس کو ہم کہتے ہیں اپنی ذاتی جو ہماری ایک خود مختاری ہے اس کی ہم باتیں کرتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ سسٹم ایسے چلتا رہا تو نہ تو یہ آزادی رہے گی اور نہ ہی یہ خود مختاری رہے گی. آج ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنی گاڑی یا بائک پہ روڈ پہ چلے جاتے ہیں, تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سسٹم آ جائے کہ ہماری آزادی سلب ہو جائے یا سری نگر والا ماحول ہمارا بن جائے, خدا نہ خواستہ, اللہ پاک معاف فرمائے, میرے ملک کو سلامت رکھے. ہم تو کسی بھی فیلڈ میں ہیں, ایز اے براڈ کاسٹر میں کہوں, ایز اے لائر کہوں, تو میں تو کہوں گا کہ میری تو جان جو ہے اپنے وطن پہ قربان ہے. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے اور میری جان جانے سے فائدہ ہوتا ہے تو میری جان میں تو پیش کر دوں گا کہ میرے جانے سے اگر میرے ملک کو فائدہ ہے تو میں تو جانے کے لیے تیار ہوں. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ پیٹریوٹزم جو ہے وہ ہمارے لوگوں میں موجود ہونی چاہیے اپنے ملک کے ساتھ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھی مضبوط لوگ ہیں, جو بھی کیپیسٹی میں آ جاتے ہیں لوگ, جو بھی افسر بن جاتے ہیں, ان میں پیٹریوٹزم تو ختم ہو چکی ہوتی ہے, شخصی محبت پیدا کی جاتی ہے, ملک سے دوری. وہی نا, وہ پھر پیٹریوٹک جو سسٹم ہے وہ تو ختم ہو گیا. پھر آ گیا جی بینیفٹ والا سسٹم. اب بینیفٹ والا سسٹم کیا ہے جی, یہ کیا ہے؟ ویسے تو دس از اندر ٹاپک, لیکن بینیفٹ والا سسٹم یہ ہے کہ جناب آپ کا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ. مثال کے طور پہ آج اگر ہم بیٹھے ہیں یہاں, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے سوالات اتنے زبردست ہیں کہ جس میں مجھے بالکل یہ اسمیل نہیں آئی کہ یہ آپ کے پلانٹڈ کوشچن ہے. مطلب یہ میں کہوں گا کہ ہمارا میڈیا بھی خدا نہ خواستہ ہمارے بھائی ہیں, بیکاز میں بھی میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں, آپ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہاں تک انجینئرنگ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کے کوشچن آنسرز کا جو سیشن ہے اس میں بھی پلانٹیشن ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پیٹریوٹزم ہونی چاہیے, حب الوطنی ہونی چاہیے, بے شک ہم جو بھی ہیں. تو جب حب الوطنی سب لوگوں میں آ جائے گی, اب حب الوطنی ہمیں صرف وہ قومی ترانہ سننے کو ملتا ہے جو نیشنل اینتھم ہے ہمارا, ہمارے اسکولوں میں وہی بجتا ہے صبح, اس کو پڑھایا جاتا ہے. تو ادروائز جو پیٹریوٹزم ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے. اب جو ہمارے پاکستان کے مخالف ممالک ہیں جتنے بھی, وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے بندوں کے اوپر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے بندے ان کو پولیٹیکلی پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ ان سے پھر فائدہ اٹھا لیں. تو اس طرح بحیثیت قوم ہم لوگ جو ہے وہ ایک غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں. اور جو بنیادی ٹاپک ہے ہمارے آج کے شو کا, اس میں یہ کہوں گا کہ خدارا حکومتی جو لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے, ایسے, اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. تو اللہ کے بندو, آپ بھی اپنی عیاشیوں سے باہر آؤ, اور ان ہونہار طالب علموں, ان انجینئرز, ان ڈاکٹرز, اور وہ لوگ جو پتہ نہیں کتنا ٹیلنٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں, آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان سے باہر جا کر کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو وہ لوگ, ان میں ٹیلنٹ تو موجود ہے, اور وہ پڑھے ہوئے بھی ان اسکولوں کے ہیں. مطلب جس کو ہم, وہ ایک ٹرم ہے آج آپ کے شو کے توسط سے میں کہوں گا, کچھ عرصہ جس طرح آپ نے راوینس اور مختلف ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے نام سے لوگ افیلیشن دکھاتے ہیں. تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے کسی سیشن میں مجھے بتایا کہ یہ میرے دوست ہیں, یہ بھی ٹاٹین ہے, میں بھی ٹاٹین ہوں. تو میرا عجیب سا, میں نے کہا یار یہ ٹاٹین کون سا انسٹیٹیوٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار ہم بھی ٹاٹ پہ بیٹھ کے اکٹھے پڑھتے ہیں. وہ دیہی علاقوں کے جو اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ, گاؤں میں بیٹھ کے نا, ٹاٹ کے اسکول میں ہم پڑھتے ہیں. تو ٹاٹ پہ پڑھنے والا جو ہے وہ ٹاٹین ہے. تو مطلب ٹاٹ پہ پڑھنے والے لوگ بہت آگے تک جاتے ہیں, اور انہوں نے بہت بڑے بڑے مارکے کیے ہیں, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مٹی جسے کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب کی. یقین مانیے ہماری اس قوم میں تو اتنا ٹیلنٹ ہے. اب قوم میں ٹیلنٹ موجود ہے, وسائل اور ذخائر ہمارے ملک میں بیش بہا ہے, لیکن سنبھالنے والا کوئی. تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں, جب بھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے دعا کرنے کا, تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین میرے ملک کو ایک ایسا لیڈر دے دے, میرے پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے دے جو اس ملک سے محبت کرتا ہو اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہو. تو obviously جو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوگا پاکستان کے ساتھ, وطن عزیز کے ساتھ, تو وہی اس کے ٹیلنٹ کو بروئے کار لائے گا. اور جن لوگوں نے صرف اپنے ذخائر, اپنے خزانے بھرنے ہیں, ان لوگوں نے کبھی بھی پاکستان کی سلامتی کے بارے میں بات نہیں کرنی. بالکل, پاکستان کی سلامتی ماہر قانون دان بھی ہیں اور FM ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک رہتے. آج ہم نے ان سے بڑے دلچسپ سوالات کیے, آپ نے ان کے جوابات سنے. تو محمد وقاف حسین کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.